یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ شریف جو ہے نا وہ اس کے اوپر شریف برادران لندن میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کا سکسیسر کون ہوگا، نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ نواز شریف صاحب کو جناب وہ انہوں نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی دے دیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب تعیناتی جو ہے وہ کنٹروورشل نہ بنا دیں، سیاسی عمل نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ اب مطلب کیا اس طرح ملک چلتے ہیں کہ وزیر اعظم نے پہلے ٹویٹ کی کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، اچانک وہاں سے لندن چلا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں اپنے بھتیجے بھتیجیوں اور فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور وہاں پہ جناب جو خبریں آ رہی ہیں، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ کیوں گئے، سب کو پتا ہے وہ کیوں گئے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر جناب کلیئرلی ہر دوسرا میڈیا آؤٹ لیٹ، قریبی سورسز رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ مشاورت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے۔ وہ نواز شریف صاحب جو ملک میں نہیں آ سکتے، وہ نواز شریف صاحب جو عدالتوں کو مطلوب ہیں، وہ نواز شریف صاحب جو سزا یافتہ ہیں، اور وہی نواز شریف صاحب جو ان ساری باتوں کے باوجود جن کو ایک سفارتی پاسپورٹ بھی ایشو کر دیا گیا ہے، وہی نواز شریف صاحب جو میاں شہباز شریف صاحب کے سٹامپ پیپر پہ باہر گئے تھے، اب ان کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے کہ اس ملک کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ تو ان کی مشاورت سے جو چیز سامنے آئے گی، کیا اس میں کنٹروورسی نہیں پھیلے گی؟ کیا وہ چیز کنٹروورشل نہیں بنے گی؟ اینی وے باقی جو وہ یہ ہے کہ کوئی معاملات طے پا گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور وہاں پہ لندن وہ اس لیے مشاورت کرنے گئے ہیں کہ کوئی انتخاب کی ڈیٹ آ جائے گی، اور اس طرح کے بہت سارے جو دوست ہیں جن کو بڑی زیادہ اندر کی خبریں ہوتی ہیں، وہ کافی دنوں سے اس طرح کی چیزیں شیئر کر رہے تھے، اور میں آپ کو کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، نہ انتخابات کی ڈیٹ ہوگی۔ ادھر یہی فیصلہ ہوا ہے کہ قطعاً عمران خان کو انتخابات، عمران خان کی حکومت گری ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا کہ کسی ادارے سے، کسی جگہ سے، کسی مذاکرات سے عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ عمران خان کو تبھی ریلیف ملے گا جب عوام کا پریشر ہوگا، یا پھر وہ عوام میں جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ الیکشنز میں ان کو ریلیف ملا، عوام نے ان کو ووٹ دیے۔ اب بھی جب عوام باہر آئے گی، وہ جب پریشر پڑے گا، اس کے نتیجے میں جب مذاکرات ہوں گے، جب خان صاحب پنڈی پہنچیں گے آج سے 10-12 دن کے بعد، شاید پھر صورتحال مختلف ہو۔ اس وقت جو صورتحال ہے، قطعاً خان صاحب کو کچھ بھی دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک نامعلوم ٹائپ کے لیڈر آئے ایک ٹی وی پروگرام میں۔ نامعلوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، اور میں سیاست کو کافی کور کرتا ہوں، سیاست کو دیکھتا ہوں، سیاسی جماعتوں کو دیکھتا ہوں۔ کوئی بھی لیڈر ہوگا کسی بھی جماعت کا، اس کو میں فوراً پہچان لوں گا۔ اسی طرح ایک لیڈر آئے، بتایا گیا کہ جناب ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں وہ آئے، اور یقیناً ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا، لیکن وہ اتنے ویل نون نہیں تھے، تو اس وجہ سے شاید ہم نہیں ان کو جانتے۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ کس طریقے سے جناب وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مشاورت کے لیے عمران خان نے ان کے ذریعے پیغامات بھجوائے۔ پھر سلمان احمد سنگر کا بھی ذکر آیا، لیکن سلمان احمد نے اس خبر کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی ہے، اس میں انہوں نے ایک ڈیفرنٹ ورژن دیا ہے۔ پر اینی وے یہ جو صاحب تھے، جو پی ٹی آئی کے مبینہ لیڈر ہیں، یہ جناب کوئی ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں، اور یقیناً یہ ہوں گے لیڈر پی ٹی آئی کے، اس لیے کہ سارے لیڈران کو ہم تو نہیں جانتے، ہزاروں لیڈران ہیں ان کے، پتہ نہیں کتنے جگہوں پہ ہوں گے، کون کون سے ان کے لیڈران، تو اسی طرح نون لیگ کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی۔ پر اینی وے یہ آئے اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی وہ ایک پروگرام کے اندر، اور بتایا کہ کس طرح کے جناب جیسے کہ حملے کے بعد بھی کوئی پیغام بھجوانے کی کوشش کی گئی، لیکن پی ٹی آئی کے اکثر جو لیڈران ہیں، فواد چودھری، شہباز گل، وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے، یہ مبینہ لیڈر جو آپ پی ٹی آئی کا ٹی وی پہ بٹھا دیا آپ لوگوں نے، یہ کون ہے، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ وہ نہیں پہچانتے تو میں کس طرح پہچانوں؟ تو اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوں گے، پر وہ ایک طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف وہ باتیں کی، وہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ عمران خان سے خوش نہیں تھے۔ لیکن وہاں پہ ان سے جو صحافی تھے، انہوں نے پوچھا کہ جی عمران خان تو اب پھنس گیا ہے یہ توشہ خانہ میں، اور یہ اور وہ کرپشن، تو اس بندے نے تمام تر مخالفت کے باوجود، اس نے کہا کہ یہ توشہ خانہ جو ہے نا، یہ سب جو بالکل بکواس چیز ہے۔ عمران خان کو نہ پیسے کی لالچ ہے، نہ اس چیز کی لالچ ہے۔ انہوں نے کہا باقی اس میں بہت مسائل ہیں، یہ نہیں، یہ جو کر رہے ہیں بات وہ ایسی فضول بات ہے، وہ کسی اور کا کوئی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو نہ پیسے کی، گاڑی کی، گھڑیوں کی، انہوں نے کہا یہ چھوٹی بات ہے، اس چیز کی اس کو لالچ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جو ٹی وی پہ آیا، جس کا بنیادی مقصد عمران خان کے خلاف بات کرنی تھی، اس نے بھی وہاں پہ آ کے ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا کہ یار وہ مالی طور پہ کرپٹ نہیں ہے، باقی دیکھیں میری نظر میں اس کے اوپر جو بھی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ، وہ شخص مالی طور پہ کرپٹ نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان مالی طور پہ کرپٹ ہے، وہ بیانیہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ بار بار پٹے گا، آپ جو مرضی کر لیں، اس لیے کہ عمران خان میں
اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن جو بھی بندہ ان کو جانتا ہے، جو بھی بندہ جس کو تھوڑا بہت حال احوال پتا ہے، وہ یہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ماسوائے کچھ لوگوں کے جو روز گھڑی گڑی اور یہ وہ اس طرح کے کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہیں، ان کا فرض بنتا ہے اپنی طرف سے کوشش جاری رکھیں، لیکن وہ ادھر دال گلنی نہیں ہے. اور یہ جو برابری لانے کی کوشش ہے نا کہ جی ہم پہ کرپشن کے کیسز ہیں تو ان کے اوپر بھی کرپشن کے کیسز ہیں، یہاں پہ کبھی بھی برابری نہیں ہو سکتی. آپ کا مقام ہمیشہ اعلیٰ